السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہماری آیت ہے 61۔ 60 تک ہم پڑھ چکے ہیں اور 61 آیت ہے۔ بنی اسرائیل والوں کے قصے چل رہے ہیں، میدان میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یعنی کہ ناشکریاں کی اور اللہ کی کن کن نعمتوں کی کفران نعمت انہوں نے کی۔ اب یہ آج یہاں بھی جس چیز کا اس آیت میں پوری اتنی لمبی آیت ہے، اس میں جس کا جو ذکر ہے، اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی مشقت کے، محنت کے، اللہ نے اتنی لطیف غذائیں من اور سلوہ عطا کی۔ پھر دیکھیں صاف ستھرا پانی، ان کو شیریں پانی ملا، اور اب یہ کہتے ہیں جی لو جی ایک ہی طرح کا کھانا، ہم تو بور ہو گئے کھا کھا کے، ایک ہی طرح کا کھانا کھا پی کے ہم بور ہو گئے۔ تو اب حضرت موسیٰ کے پاس آئے ہیں اور کہنے لگے ہیں کہ جو ہمیں من اور سلوہ مل رہا ہے ہمیں پسند نہیں ہے، کہ ہماری طبیعت اور چیزیں چاہتی ہے، ہم اکتا گئے ہیں یہ کھا کھا کے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ زمین سے جو سبزی، ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور، جن کے دالیں وغیرہ، پیاز، وہ ہمیں عطا کریں، ہمارا ظاہر بتا ٹیسٹ چینج ہو، ہم کیا ایک ہی کھا کھا کے بور ہوئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کس طرح کے تم لوگ ہو، تمہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ افضل چیز کو چھوڑ کر ادنا اور بہترین اور عمدہ کے بدلے تم کمتر چیز چاہتے ہو۔ تو یہ تو اللہ کا رزق ہے، اللہ آسمان سے اتار رہا ہے، من سلوہ بابرکت ہے آسمان سے، تو تم جو کہتے ہو کہ اس طرح کی غذائیں لو جو صرف تمہاری زبان کے چسکے کے لیے ہوں، اور ظاہری وہ تو تمہیں محنت کر کے کرنی پڑیں گی۔ تو انہوں نے نہیں مانا اور نہ شکری کی، نہیں آپ دعا کریں جی ہم اللہ سے تو ہمیں یہ چیزیں عطا کریں، اس کا یہ ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنے غضب کی جو کہتے ہیں ان کی 4 وجوہات وہ بھی بتائیں گے۔ پڑھتے ہیں آیت نمبر 61 سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، کہ ایک طرح کا کھانا کھا کھا کر، ایک ہی قسم کا کھانا کھا کر تو اب ہم یہ نہیں کھاتے رہیں گے، ہمارا نہیں۔ فَادْعُ لَنَا، ہمارے لیے دعا کر، ربک، اپنے رب سے۔ اچھا ایک چیز دیکھ لیں یہاں، یہ بھی اب کہتے ہیں ہمارے لیے شکر، ہم جب چاہے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے دعا، اللہ نے ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ لنک خود ہی جوڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا سجدوں میں میں قریب ہو جاتا ہوں، میں روزے کے افطاری کے وقت قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ اب یہ کیا جی اپنے رب سے، تمہارا رب نہیں ہے بندہ پوچھے، تو ان کے تیرا رب ہے، تو ہی پوچھ، تو ہی دعا کر۔ اچھا چلو وہ جی دعا کر، کیا دعا کرنی؟ یخرج لنا، ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، ہمیں ایسی چیزیں عطا کرے، ہمیں وہ چیزیں دے جو پیدا کر دی ہے زمین، کیا کیا؟ من بقلیہا، ترکاریاں، ٹھیک ہے، ساگ جس کو کہتے ہیں، وکسائہا، اور ککڑی، اور وفومیہا، اور کیا فومی؟ گندم جس کو کہتے ہیں، وعدسیہا، مسور، وبصلیہا، پیاز، یعنی کہ یہ جی دالیں، سبزیاں اور وہ گندم، گیہوں، یہ چیزیں انہوں نے مانگی ہیں کہ اچھا۔ اس کے بعد کالا، حضرت موسیٰ بولے، اتستبدلون الذی، ہے تم بدلنا چاہتے ہو، ہوا ادنا بالذی، جو بڑی ہی ادنا چیز ہے، ہوا خیر، جو بڑی اعلیٰ اور خیر ہے، جس میں خیر بھلائیاں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آسمان سے اتر رہی ہے اور منرل واٹر ٹائپ مل رہا ہے کہ ہم کہ بالکل اللہ کہہ رہے ہر طرح سے ہائیجینک، اور وہ تم لوگوں کو مل رہا ہے، کھاؤ پیو مزے اٹھاؤ، کوئی نہیں کہ ڈائریکٹ اتر رہی ہے تو نہیں، ہم نے نہیں وہ کھانی ہے۔ اللہ وہ کہہ رہے ہیں ہائی تم لوگ کیا سمجھ، تمہاری سمجھ کو، عقل بوجھ کو کیا ہو گیا کہ اعلیٰ درجے کی جو چیزیں ہیں تو ان کے بدلے میں تم ایسی چیزیں مانگ رہے ہو جو ادنا درجے کی ہیں۔
اہبتو، اللہ نے کہا جاؤ پھر نکل جاؤ، جاؤ پھر جاؤ، چلے جاؤ پھر، اہبتو اترو، مصرن کسی بھی شہر میں جاؤ چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ تمہیں وہاں مل جائے گا، ما سألتم جو تم مانگتے ہو، مطلب اللہ نے کہا جاؤ پھر جاؤ، کسی ہو جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کیا چاہ رہا تھا کہ کس طرح ان کو غلامی سے نکال کے محنتیں مشقتیں، اللہ تو ان کو ٹریٹ کر رہا تھا، وی آئی پی ٹریٹ کر رہا تھا اللہ ان کو، اور جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ان کی جو کہتے ہیں نا کہ پیمپر ان کو کر رہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں، محنت ہے وہاں غلامیاں کرتے آئے ہو، پستے آئے ہو اور محنتیں کرتے آئے ہو، ہائی آرام کرو، انجوائمنٹ کرو، بندہ ریلیکس، اللہ انہوں نے ریلیکس کرے سے لو جی کوئی گل نہ، بادل ہے، ریلیکس ہو کے جہاں مرضی آرام کرو، اچھا کوئی ضرورت نہیں کھانا ڈھونڈنے کی، کھانا لے کرنے کی، کھاؤ پیو، میٹھا بھی کھاؤ نمکین بھی کھاؤ، مزے مزے کا پانی پیو، اور ان کے لیے اور با فراغت ان کے جتنا چاہے مرضی کھاؤ پیو، کہ ان کے لیے اللہ کہتے کہ تو اتنی میں نے آسانیاں کی کہ ہائے بیچاریاں دی تھکاوٹاں لتھ جان، تو لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو وہی ہے جو کہتے ہیں ان کا وہ محنت مشقت، اللہ نے کہا جاؤ پھر جاؤ کسی بھی شہر سے جاؤ تو جا کے محنت مشقتاں کرو، اور وہی جو ابھی ہم نے کل واقعہ پڑھا کہ جاؤ پھر اترو شہر میں، لیکن دیکھو اب اتنی تم حتتن کہنا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اور عاجزی سے اس شہر میں داخل ہونا پھر مل جائیں گی چیزیں تمہیں وہاں، لیکن ہنتتن پھر بھی دانا دانا گانا گیہوں دانا پوک کھان پین، اور وہ جی کہ اب ہمیں مزے مزے کی جو کہتے ہیں نا کہ وہاں وہ چیزیں ہیں تو وہ جی شرارتوں سے جا رہے ہیں، اور کہ ہم نے جھکنا نہیں ہے، دروازہ نیچے بنا ہوا تھا، گھسٹتے گھسٹتے گئے، اللہ نے پھر کیا، اللہ نے پھر عذاب نازل کیا نا، تعاون بھیجا اور 70,000 چلے گئے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جاؤ پھر چلے جاؤ فلاں شہر میں، چلے جاؤ کسی بھی شہر میں، اب شہر کا نام نہیں لکھا، ٹھیک ہے، اللہ نے زیادہ ڈیٹیل بس ان کے نا جو کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ اٹھائے اللہ نے، یہاں غلطی کی، یہ ناشکری کی، یہ نافرمانی کی، اور نعمتیں میں نے دی، اللہ ہمیں بھی، آپ یہ دیکھیں یہ ایک قسم کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ایک قسم کا دنیا میں تھوڑا بہت نا جیسے کہتے ہیں نا کہ جرائم بتا رہا ہے، تو ذرا اس کو تھوڑا سا سبق سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو کیا اللہ نے ایسے نعمتوں کا نہیں پوچھنا قیامت والے دن، کہ ایک ایک نعمت کا سوال ہونا ہے کہ آپ جو ٹھنڈے پانی پی رہے ہو، طرح طرح کے مشروب پی رہے ہو، آپ کھا رہے ہو، بہترین لباس پہن رہے ہو، اچھا بستر ہے آپ کا، وہی کہتے ہیں نا کہ آج کے دور میں، پہلے کے دور کے جو بادشاہ سلامت بڑے بڑے بادشاہ بھی اگر ہم لوگوں کی لائف آ کے دیکھ لیں تو ان کی تو کچھ وہ الگ بادشاہ ہو کے بھی کچھ بھی نہیں تھے، اب وہ بادشاہ تھا ایک، اس کے لیے اسپیشل سراہی تھی جس میں پانی ہمیشہ ٹھنڈا رہتا، اور بادشاہ اس سے پیتا، اور بڑے حسرت سے جب بادشاہ اس سے پیتا ہوتا تھا پانی، تو کہتے ہیں کہ حسرت سے باقی دربار والے دیکھتے ہیں ہائے بادشاہ ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، بادشاہ ٹھنڈا پانی، وہ بادشاہ نے ایسے اپنی سراہی وہ خاص وہ مٹی سے بنی ہوتی تھی سراہی، ایسے منہ لگا کے پیتا ہوتا تھا درباریوں کے سامنے، تو بادشاہ کا گدا ہمارے گدوں سے زیادہ اچھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کو رات کو پنکھے، ہم لوگوں کی جو اے سی کی ہوائیں، ہمارے نرم گرم بستر سردیوں میں، اور یہ جو بہترین جو لباس ہماری جو کہتے ہیں نا بہترین، اب گرمیاں آ جائیں گی، باریک سے باریک لون جی برانڈڈ لون پہنے، تو سردیوں میں گرم سے گرم اچھے سے بہترین کپڑے، تو اللہ حساب نہیں لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد ملا پانی بہت پسند تھا، تو ان کو پیش کیا تو ڈرتے پی نہیں رہے تھے، کہ ہائے اللہ کہیں دنیا میں نیکیوں کا، اللہ نے کیا نہیں دنیا چ موجاں کرے آئے ہو، کھا پی لے ہو، تمہاری نیکیوں یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ڈرتے ہمارے پیتے نہیں تھے، حالانکہ خلیفہ وقت تھے، بادشاہ تھے اس وقت کے دور کے اپنے، تو روتے تھے یہ۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں جب کھانا لگتا تھا تو اتنے ڈھیروں کھانے تو رونے لگ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذالک اللہ امیر ترین بندوں میں سے تھے اس وقت، تو کہتے ہیں کہ جب ہمارا دور آ گیا تو اتنے کھانے چنے ہوئے، تو
آنسو آ گئے آنکھوں میں کہ اللہ وہ بھی تھا کہ ہم ایک ایک نوالے کو ترستے تھے، تو اب اتنی نعمتیں، ڈرتے تھے وہ اپنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا۔ تو آپ یہاں خود سوچیں کہ اللہ ان کو یاد کروا رہا ہے، دیکھو یہ نعمت تھی، میں نے یہ کرم کیا تھا، تم آگے سے یہ نافرمانیاں کر کے آئے ہو۔ تو ایسے ہی حساب ہونا ہے، اللہ نے ایسے ہی حساب لینا ہے کہ اپنی نعمتوں کو، اسی لیے اپنے جو کہتے ہیں تکلیفوں دکھوں کو یاد کرنے سے پہلے اللہ کی نعمتیں یاد کر لیا کرو کہ اللہ تو نے نعمتیں کیا کیا دی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ تو اگر کوئی کمی رہ بھی جاتی ہے تو اپنی نعمتوں کو ضرور یاد کیا کرو، رات کو شکر کر کے لیٹا کرو۔ اچھا اب یہ جی انہوں نے بھی کہا نہیں جی، اللہ کہتا اچھا پھر جاؤ، چلے جاؤ اتھے جو تسی مانگدے ہو مل جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے اہبطوا مصرن، جاؤ اتر جاؤ شہر میں۔ اب نام نہیں بتایا کدھر شہر، یہ وہ باہر پتہ تھا، انہوں نے سارا پتہ سی، اللہ تو صرف ان کی پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں مل جائے گا وہاں جو کچھ تم سوال کرو گے، جاؤ جا کے جاؤ کھیتیاں بڑیاں کرو، جاؤ جا کے محنتاں کرو، تسی ادھا ہی کرنا وا کہ ہم نے محنتیں کرنی، ہم نے ذلتیں اٹھانی ہیں۔ اللہ نے کہتے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ کہتے پھر میں بھی ڈال دیتی، علیہم الذلہ، ان پر ذلت ڈال دی۔ اب ایک بادشاہ آپ کو دے رہا ہے اور بندہ وہ ناشکری کرتی، کہاسی تے لاڈلے ہی بہت ہیں، ہم تو نبیوں کی اولادیں، دیکھا نا ہمارا، ہم تو ظاہری بات ہم چیز ہی اور ہے، مغرور تکبر آ گیا ان کے اندر۔ تو جیسے نافرمان اولاد ماں باپ کو کہتی ہیں کیا آپ نے کون سا کچھ کر لیا ہمارے لیے خاص، سارے ماں باپ ہی کرتے ہوتے ہیں، یہی اکثر جواب ہوتا ہے نا جو نافرمان اولاد کا، تو سارے ماں باپ ہی ہیں، تو پھر پیدا ہی کیوں کیا تھا، تو کر لیا ہمارے لیے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ ان کی بھی اسی ٹائپ کی ذرا کی ذہنیت، تو ہم تو خاص بندے ہیں، خاص لوگ ہیں۔ اللہ نے کیا ہوتا انہوں میں دسا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اچھا اب یہ ضُرِبَتْ ذلہ، ان پر ذلت کس طرح اللہ کہتا ہے میں نے ڈالی ہے، اب قیامت تک پھر ان پر ذلت ڈلی رہے گی۔ والمسکنۃ، اور محتاجی، محتاج ہوتا ہے کسی کے بغیر نہیں یہ چل سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ذلہ کون سی ہو گئی؟ یہ ابن عباس سے روایت ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ جو یہ یہودی ہمیشہ ہی غلامی میں رہیں گے، کہتے ہیں یہ ان کی جو قوت اور اقتدار ہے ہمیشہ دوسروں کے بل بوتے پر ہی ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا، کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیکس دے 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 کر یہ ادا کرتے رہیں گے۔ اب یہ اندر کھاتے ہی جو کہتے ہیں ان کی پتہ نہیں چلتا۔ اچھا اب اللہ نے ان پہ جو ذلت، مسکنت، وباء بغضب من اللہ، اللہ کے غضب میں ہی ہمیشہ یہ لوٹے رہیں گے، یہ قیامت تک۔ یہ ایویں نہیں کہتے ہمیں اس میں گالیاں دی گئی ہیں، ہمیں اس میں بد دعائیں دی گئی ہیں، ہم کیسے اس پر ایمان لیں۔ یہ بخت نصر، ہٹلر جیسی جو چنگیزی فرما روائی تھی، یہ سارے یہود دشمن تھے، سارے یہود بیزار، یہ تاریخ بھری پڑی ہے، یعنی کہ ان کا اور آخر ان کا بھی کیا ہونا ہے، ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو پتہ چلا ہے ان کا اینڈ جو ختم فنش ہی ہونا ہے انہوں نے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان پر ذلت، پستی، اور جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتے ہیں یہ جس چیز کے مستحق تھے اصل میں، ذلت اور محتاجگی کے، پستی کے، اللہ کہتے ہیں میں نے نا یہ ان پر ڈال دی، اور اللہ کا جو غضب ہے وہ ان پر آ گیا، اور وباء لپیٹ میں آ گیا اللہ کے غضب میں۔ اور ہمیں کیا حکم ہے کہ آپ نے الحمدللہ جب پڑھنی ہے تو غیر المغضوبی، وہ مغضوبی یہ والے ہیں، اب پتہ لگ گیا کہ غضب کن پر ہوا؟ یہود پر غضب ہوا، یہود پر غضب ہوا۔ تو غضب، اللہ ہمیں یہودیوں والی حرکتیں نہ ہو، اللہ ہمارا یہودیوں والا انجام نہ ہو۔ اللہ نے کہا ہر نماز میں مانگو دعا، ہر نماز میں مانگو غیر المغضوبی غیر المغضوبی غیر المغضوبی، بار بار مانگو، کہ اتنا کہ ان پر اللہ کی ذلت، تو لعنت ہے ہی کہ ذلت، لعنت، اللہ کا غضب، تو یہ لعنت زدہ ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ذالکا، یہ اب اللہ ریزن بتا رہا ہے، اب اللہ ریزن بتا رہا ہے، اور ریزن بھی کون سے؟ 4 وجوہات۔ اللہ کہتے ہیں 4 وجوہات کی وجہ سے نا اللہ کا غضب ان پر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ 4 وجوہات بتا رہا ہے۔ پہلی کون سی؟ اللہ کہ ذالکا، یہ بھی انہم، اس وجہ سے ہوا،
کانو یہ تھے یکفرونا، پہلی وجہ یکفرونا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، منکر تھے، مطلب یہ کہ اللہ کے احکامات، اللہ کی آیتوں کو خوشی خوشی عمل نہیں کرتے تھے، ایویں جیسے کہ خام خواہ بال کی کھال اتارنے میں اور ایویں بے جا اعتراضات، یہ ان کی باتیں تھیں۔ تو اللہ کا حکم جو کہہ دیا اللہ نے اس کو یس، اعتراضات، لوپس اور یہ وہ نکالنا اور وہ، یہ یہودیوں کی حرکتیں ہیں۔ اللہ نے کہا پہلی وجہ جو میرا غضب ان پہ، اللہ خود بتا رہا ہے ذالک بانہم، میرا جو غضب ہو باؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کی لپیٹ میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ نے کہا اس لیے یہ جو تھے یہ انکار کرتے تھے اللہ کے حکموں کا، ٹھیک ہے، منکر تھے، خوشی خوشی عمل نہیں کرتے تھے اور اعتراضات کرتے تھے۔ دوسرا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کہتے ہیں نبیوں کو بغیر حق نہ حق قتل کرتے تھے۔ اب دوسرا کہ نبیوں کو کیسے، کہ ابو داؤد یہ ابو داؤد کی جو روایت ہے ابن عباس سے کہ یہود نے 300 نبیوں کو قتل کیا، جس میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ بھی شامل ہے، یہ مسند میں بھی ہے۔ اچھا اب ایک اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت والے دن اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، دوسرے نمبر پہ کسی گمراہی کا پیشوا، یعنی کہ کوئی کسی بری چیز کا، برے کام کا ٹرینڈ سیٹر جس کو کہہ لیں، اور جو تیسرا کیا، تصویر بنانے والا۔ قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت جو ہے نا، ان 3 بندوں یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نبیوں کو قتل کیا یا نبیوں کے ہاتھوں مارا گیا، ظاہر پتہ کافر بھی مارا جائے گا نبی کے ہاتھ سے تو اس کو عذاب ہونا ہے، قیامت والے دن بھی عذاب ہونا ہے۔ تو یہ اگلی وجہ۔ اچھا اور کیا، ذالکا، یہ جو تھا بما، اس لیے کہ اسو، انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے نافرمانی کی۔ تیسری وجہ اللہ بتا رہے کہ حد سے ہی بڑھ جاتے تھے، نافرمانی کہ اپنے اعمال میں، اقوال میں، عقائد میں، جیسے نعوذ باللہ یہ حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ یوسف نجار کا بیٹا کہتے تھے اور جادوگر کہتے تھے حضرت موسیٰ کو یہ لوگ۔ اچھا اس کے بعد حضرت مریم پہ نعوذ باللہ انہوں نے بدکاری کے بہت الزام لگاتے تھے، حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے تھے۔ یہ سب جو بہتان اور جو افتراء پردازیاں تھیں نا، یہ کرتا اللہ کہتے اس وجہ سے نا، اللہ کہتے ذالکا بما اسو، اللہ کہتے انہیں نافرمان ہو گئے زبان سے، حرکتوں سے۔ اللہ نے کہا تم لوگ عقیدوں سے تم نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، ہر میں ہر اتنے زیادہ۔ اچھا وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اللہ کہتے حد سے ہی گزر جاتے تھے۔ اللہ کہ انہوں نے انی حداں پار کر دی تھی کہ نبیوں کو تک نہ چھوڑا، نبیوں کا نہ چھوڑا، ان پر تک، ان پہ یعنی کہ بہتان بازیاں، الزام اور یہ سارا۔ اللہ نے کہا اتنی حد گزر۔ اچھا یہ حد کیوں تھی ان کو، ان کا کیا تھا؟ ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، ہم جو ہے نا، ہم ان کا لڑ پکڑا ہوگا تو انہوں نے ہم چلے ہی جائیں گے، ہم چلے ہی جائیں گے، ہم نے اللہ کے یہ ہم لاڈلی قوم ہے۔ دیکھا ہمیں کتنا پروٹوکول ملتا رہا، اللہ نے کیا پروٹوکول دی تسی قدرہ تے کیتیاں نہیں۔ تو اللہ یہاں ان کی نا اس چیز کا کر رہا تھا۔ اچھا اب یہ ہوا کہ اب جب یہود مدینہ کو جب یہ مسلسل آیتیں اتر رہی تھی، مدنی صورت ہے سورہ بقرہ، اب مسلسل واقعات، حالات، اب یہ تو اللہ صرف ان کو صرف تبلیغ اسلام کے لیے سنا رہا تھا۔ دیکھو یہ ہوا تھا نا، یہ تو ان کو پرسنل گھر کے میٹر تھے، ان کے اندرونی کھاتے تھے، ان کو تو 10 علماء ان کے ہوتے تھے جن کو تو رات اور یہ جو اسپیشل وہ پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، باقی کسی نے نہیں پتا ہوں سی۔ جیسے اب ہم قرآن میں، ہم ہر کوئی اب جو قرآن پڑھے سب کو ہم کو پتا یہ قرآن میں یہ واقعہ ہے، یہ قصہ ہے، اللہ یہ حکم دے رہا ہے۔ تو ان کا جو تھا صرف 10 علماء کو تھا، تبھی تک بعد میں جا موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، موسیٰ اپنے رب کو یہ کہو۔ تو اب اللہ جو ہے نا یہ جو سارے واقعات، حالات، تو یہ اب ان کے جو سارے پول شول کھل رہے ہیں، تو ان کو یہ ہوا کہ چلو اگر ہم معذرت کر کے ایمان لے بھی آئیں
اور چلو، لیکن اللہ نا ہمیں قبول نہیں کرے گا. کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کے جو جرائم ہیں وہ اتنے ظاہری بات ہے خطرناک قسم کے ہیں. تو اب یہ دینی دنیاوی ذلت یہ تو نہیں دور ہونی ہے. اللہ نے کہا یہود پر ہونی، یہود اللہ نے کہہ دیا ہے وَلَضَّالِّينَ، اور وہ عیسائیوں کو وہ غیر المغضوب ان کو مغضوبی کہا، ان کو وَلَضَّالِّينَ ان کو کہا. اب جو آگے ہم سورہ آل عمران پڑھیں گے عیسائیوں کو. اچھا اب جی جو اللہ نے اب جی جو کہہ دیا ہے تو ختم نہیں ہونی جی، کیونکہ ظاہر کہ ایسی یہود ہے، یہود تو بائی برتھ یہود ہی رہتا ہے. تو اللہ نے ان کا اس سوچ کو، اس قانون کو اللہ نے کہا تسی فکر نہ کرو، ذہن سے یہ چیز نکال دو. لقب، نام، کوئی چیز، ایک مخصوص نسل، قوم، خاندان، کسی کی عزت، امتیاز، یہ اللہ کے ہاں قابل یعنی کہ اعتبار نہیں ہے یا مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں تو ایمان، عمل صالح، اللہ تو اس چیز کا. تو یہاں اللہ اس اگلی آیت میں 2 آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے، والذین، اور جو لوگ بھی، ہادو چاہے وہ پہلے یہودی تھے، والنصارى چاہے وہ عیسائی تھے، والصابئین چاہے وہ صابی تھے. صابی یہ لوگ نا ستاروں کی پوجا کرتے ہیں اور فرشتوں کی. اچھا چاہے وہ تھے، لیکن من آمن باللہ، اللہ پر جو ایمان لایا. اللہ نے کہا کہ جی دیکھو کہ اس آیت میں نا لوگوں کی نجات اللہ بتا رہے کہ 3 چیزوں پر ہونی ہے. 3 چیزوں پر ہونی ہے. کیا؟ پہلی بات تو ایک اللہ کو ماننا. تو ظاہر بات ہے جب اللہ کو مان لیا تو اس کے احکام کو بھی مانیں گے. اور اللہ کے احکام جو ہیں وہ کس کے ذریعے پہنچنے؟ نبی کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو اسی لیے اللہ کے نبی کو ماننا وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت. اب رسالت تو ظاہری بات ہے، اور اس کے بعد دوسرے آخرت کو ماننا ہے. اب جب آخرت کی بات ماننی، آخرت پہ ایمان لانا ہے تو ظاہری بات ہے عذاب، ثواب، جزا، سزا، جنت، جہنم سب کو مانیں گے. تو یہ تو ساری چیزیں آ گئی ایمان میں. اب کیا تیسری چیز، عمل صالح، نیک کام کرنے. تو نیک کام تو وہی ہوں گے نا جو اللہ اور اس کا رسول بتائے گا. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ وہی قابل قبول، باقی کچھ بھی نہیں. باقی کیا ہے؟ بدعت. تو یہ کیا اللہ نے کیا امت محمد میں شامل ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، وہ یہودی کا لیبل اتر جائے گا، عیسائی کا لیبل اتر جائے گا. کیونکہ یہ کہتے تھے جی ہمارا تو جی موسیٰ ہے، وہ ہمارا جی عیسیٰ ہے. تو انہوں نے کہا، اللہ نے کہا اللہ نبی کو مانو، خاتم الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانے گا تو وہ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. تو اللہ یہ جو اس آیت میں نا 62 میں اللہ تعالیٰ قانون، اللہ کہتے ہیں یہ میں نے قانون پاس کر دیا ہے. اللہ نے اتھینٹک یہ مہر لگا کے ہمارے ہاتھوں میں قرآن میں یہ بتا دی ہے کہ ایمان جو ہے نا، ایمان جو میں نے بتایا کہ ٹوٹل ایمان کے ماننا کس چیز پر ماننا ایمان، اور عمل صالح تو وہی پھر اللہ کے عذاب سے نجات اس کو ملے گی، چاہے وہ پہلے کیسا ہی تھا اور کس بھی مذہب کے جو بھی تعلق تھا. لیکن اللہ کہتا ہے میں تو ایمان کا قدردان ہوں. لیبل یہ اتنا بڑا ہے. اللہ کہتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخری، جو اللہ پر ایمان لائے گا، یوم آخرت پہ ایمان لائے گا، وہ عامل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ کہتا ہے میں تو قدردان ہوں، میں تو شکور ہوں، تو میرے پاس اس کے لیے بہترین اجر موجود رہے گا، فکر نہ کرو. ولا خوف علیہم، تو اس پہ خوف نہیں ہوگا. خوف کب طاری ہوتا ہے؟ موت کے وقت، قبر کے وقت، برزخ کے وقت، اور قیامت والے دن میدان حشر میں اعمال نامہ تلنے کے وقت، پل سے رات پر، اور ظاہر کیا جہنم کو دیکھ کر. ولا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہونا. اللہ کہ اللہ جی ہم نیک عمل آپ کے پاس ہے ہمارے. ولا ہم یحزنون، پھر اللہ پھر غم زدہ نہیں ہوں گے. اللہم جعلنا منہم، وہ کون سے؟ اللہم جعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. ذرا غم کسی کا سزا سن کے غم آ جاتا ہے، تو جب کوئی سزا ہی نہیں ملنی، کوئی دکھ نہیں پہنچنا، کوئی تکلیف نہیں پہنچنی، کوئی ٹینشن پریشانی، اللہ نے کہا ٹینشن فری رہو گے تم لوگ، ٹینشن فری رہو گے.
تو اس کا تو اب وہ حج کے دن تھے، تو مجھے ایک دم سے آج حج کا والا ایک واقعہ یاد آ گیا. تو مالک بن دینار کہتے ہیں ان کا 60واں حج تھا، 60واں حج کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اتنی دنیا تھی 60ویں حج پہ. تو کہتے ہیں میں ایسے ہی حرم میں بیٹھا، میں کو اللہ اتنے لوگوں کا حج قبول ہے، ہائے قبول ہو گیا ہوگا. تو کہتے ہیں رات کو خواب میں دیکھتا ہوں تو آواز آتی غیب سے سب کے حج قبول ہیں سوائے ایک بندے کے، وہ ہارون بلخ ہارون بلخی، محمد بن ہارون بلخی کے. تو کہتے ہیں میں ایک دم سے اٹھا، میں نے کہا اچھا. کہتے سارے حج میں مختلف علاقوں کے خیمے لگے تھے، جیسے ہمارے پاکستان، انڈیا اور یہ مختلف طرح لگے ہوتے ہیں نا کہ یہ اس طرف ادھر ان کے علاقے. کہتے ہیں میں بلخ کے وہ جو خیمے لگے ہوئے تھے اس طرف چلا گیا. تو میں نے کہا ہارون کون ہے ہارون؟ تو کہتے ہیں وہ بہت نیک انسان ہے، بہت تو دن میں روزے رکھتے ہیں، ساری رات عبادت کرتی ہیں، بہت ہی عبادت گزار نیک بندے ہیں، اور وہ فلاں ادھر نا ان کا خیمہ ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں میں ادھر چلا گیا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص، وہ اس کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا کہ واقعی بہت جو ہے نا عبادت گزار ہے، لیکن اس کا نا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، دائیں ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور اس نے یعنی کہ جو کہتے ہیں اس میں چین ڈال کے گلے میں ڈالتے جیسے ہمارے نہیں سمجھ لیں کہ وہ ڈالی تو بیلٹ لگائی ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد نا تو کہتے ہیں مالک بن دینار تو بڑا حیران ہو گئی، نا عبادت گزار کے میں آیا تھا، میرا نام پہلے ہی پتا. کہتے بڑا آپ کا یعنی کہ پہنچے ہوئے ہیں آپ. اس نے کہا تمہیں بھی خواب آیا نا کہ میرا حج قبول نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہائے تمہیں کیسے، تو اتنا پہنچا ہوا ہے، اتنا عبادت گزار، اور ہر بندے کی زبان پر تیری نیکی کا ذکر ہے، تو تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہتے ہائے میں تمہیں کیا بتاؤں. کہتے نہیں پھر بھی کس گناہ کی سزا؟ کہتے میں ماں کا نافرمان. وہ بندہ کہتا ہے ہارون کہتا ہے میں ماں کا نافرمان ہوں. کہتے پھر بھی، کہتے تجھے بھی مجھ سے نفرت ہو جائے گی. کہتے میں اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا. کہتے میں بس وہ کہتے نا کہ اللہ کی نعمتوں میں پڑھ کے میں اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ گیا. کہتا رمضان تھا لیکن میں جو مجھے کوئی نہیں کہ روزے رکھنے ہیں. کہتا میں اسی طرح جو شراب پی کے نشے میں دھت میں گھر آیا ہوں. تو میری ماں جو ہے نا تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، ابھی عصر کا وقت ہوا تھا تو مغرب نہیں ہوئی تھی. تو کہتا میں نے ماں سے کہا مجھے روٹی دے. تو میری ماں کہتی کہ شرم کر، کہ رمضان کی تو شرم کر لے کہ خود تو نے روزہ نہیں رکھا، باقیوں کا تو خیال کر. کہتا مجھے ماں نے یہ لفظ کہنا تھا، مجھے اتنا غصہ آیا. کہتا میں نے نا زور سے تھپڑ مارا ماں کو، اور میری ماں تندور میں گر گئی. کہتا میری ماں تندور میں گر گئی، جو جلتے ہوئے تندور میں. کہتے مجھے اٹھا کے انہوں نے میرے کے جو لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کیا. تو کہتا جب اس طرح صبح میرے کہتے ہوش و حواس قابو ہوئے تو دیکھا میری بیوی سامان باندھ کے جگہ جا رہی تھی. کہتا میں نے کہا تو کہاں جا رہی؟ کہتے جو ماں کا نہیں ہوا تو میرا کیسے ہوگا؟ کہتا ہاں میری ماں کا. کہتے لوگوں نے تو رات ہی دفنا دیا، تو تیری ماں کہہ کے مری تھی کہ میرا منہ بھی نہ اس کو دکھانا، تو نے ظاہر بتا مار کے ماں کو. تو کہتا ایک دم سے مجھے میں چیخا ہوں. تو کہتا میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ سے میں نے ماں کو مارا تھا. اپنا سب کچھ جو ہے میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور تب سے اب تک 24واں میرا حج ہے. لیکن کسی نہ کسی اللہ والے کو اللہ خواب میں دکھا دیتا ہے کہ میں نے تیرے اس کا حج نہیں قبول کیا، اور مجھے پہنچ جاتا ہے پیغام. تو اس دفعہ تجھے پہنچا ہے پیغام کہ اس کا 24واں حج ہے کہ نہیں قبول ہوا. تو مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے اتنا ہوا کہ ایک دم سے مجھے یہ نہیں کہ کراہت، اور اسے کہ اتنا اللہ دا عذاب کہ 24واں حج ہر وقت وہ عبادت میں اور وہ ذکر میں اور توبہ میں لیتا ہے، اور اس کو جو ہے نا اللہ معافی نہیں دے رہا، کہیں میں عذاب میں میرے جو کہتے ہیں میں نے اس کو تھپڑ لگایا اور میں آ گیا ہوں. تو کہتے ہیں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ گئے ہیں. تو کہتے ہیں مالک تو بھی اس کو اللہ سے نا امید کر آیا تو اللہ اس کو بخشے گا. اللہ کیسے بخشے گا کہ ماں کا نافرمان ہے، ماں اس کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کہتے اس کی ماں مقدمہ کرے گی قیامت والے دن اور کہے گی کہ اللہ میں نے اس کو 9 ماہ پیٹ میں رکھا، تکلیف سے جنا، اس کو میں نے پالا، تو اللہ اس نے مجھے مار دیا، اللہ اس نے مجھے قتل کر دیا. اپنے قتل کا مقدمہ اللہ کے ہاں لڑے گی. اللہ کہے گا ٹھیک ہے چلو
ان سٹوں پہ دوزخ سے۔ کہتے فرشتے اس کو جب کھینچیں گے نا تو پیچھے مڑ مڑ کے ماں کو دیکھے گا، کہتے پھر دیکھے گا، کہتے پھر ماں کہے گی اللہ میں نے چھوڑ دیا، اللہ میں نے معاف کر دیا، کہتے اس کا معاملہ اس طرح ہونا ہے۔ تو یہ تو ماں تھی۔ اور حج ہے، اور حج کے دن ہے، وہ حج کا دن یاد آئے تو مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بخششیں کر دے سب کی، اللہ ذلت والی محتاجگیوں سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، یا رب ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے، اللہ ایسی شفائیں دے دے یا رب کوئی بیماری باقی نہ رہے، اللہ صحت تندرستیوں والے معاملے کر دے۔ اللہ تو نے بنایا، تو ہے خالق، تو ہے مالک، اللہ جو اعضاء، اللہ جہاں جہاں خرابیاں آ گئی ہیں، جہاں جہاں بیماریاں آ گئی، اللہ تو شفائیں دے دے، اللہ درستگیاں کر دے، اللہ محتاجگیوں سے بچا لے، اللہ قرض داروں کے قرضے اتار دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین جن کے کام رکے ان کے کام بن جائیں، یا رب العالمین جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے نیک صالح قسمت والے زوج عطا فرما دے، یا رب العالمین اللہ ان کو زوج والے بنا دے، اللہ ان کو اہل و عیال بنا دے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، یا رب العالمین ہم سے اچھے کام کروا لے، اللہ جمرے کی سعادت نصیب فرما، یا الہی بار بار اپنے گھر حاضریاں لکھ دے، اللہ جی ہمارے لیے آسانیاں کر دے اپنے گھر جانا، یا رب العالمین تیرے اللہ مقبول دن ہے، اللہ ہم سے مقبول عبادتیں، اللہ مستجاب الدعوات بنا دے، اللہ ہمارے ذکر اذکار قبول کر لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول کر لے، اللہ جی ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، یا الہی جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، جو مانگنے کا شعور نہیں، اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اللہ جھولیاں بھر دے، اللہ جھولیاں بھر دے، کسی کی اللہ جھولیاں خالی نہ رکھے، اللہ سب مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ بے اولاد جوڑوں کو اللہ زندگی صحت تندرستیوں والے اپنے امتی عطا فرما دے، بے گھروں کو اللہ گھر عطا فرما دے، اللہ جی بڑے پریشان ہیں، اللہ جو بڑی بہنیں بچیاں اللہ جو گھر کے لیے پریشان، اللہ اپنے ذاتی گھر دے دے، اللہ تو مالک ہے، مالک تو ہے، یا رب العالمین تو سب کے حال پہ رحم کر، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے، جنت الفردوس میں نبی کی کلونی میں پلاٹ دے دے، نبی کی کلونی میں اللہ گھر دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔